الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ آقا علیہ السلام کی آل پر، آپ کے صحاب پر، اللہ تعالیٰ کی بے شمار، اللہ تعالیٰ کی لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہماری دینی اسلامی بہن بھائی جو پوری دنیا سے ہمارے چینلز کو دیکھتے ہیں، آپ سب کے لیے دلی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں 12 ربیع الاول شریف کا ایک بہت ہی باکمال عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، کیونکہ اس کے حوالے سے مجھے ایک نہیں، دو نہیں، متعدد میسیجز موصول ہوئے ہیں اور متعدد کالز آئی ہیں۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے 12 ربیع الاول شریف کے حوالے سے خاص الخاص عمل کی اجازت مانگی، اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے کوئسچن کیے، اور ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ، یہاں پر جو دور و نزدیک سے پاکستان کے طول و عرض سے مسلمان بہن بھائی آتے ہیں دعاؤں کے لیے، دم کے لیے، اپنے روحانی جسمانی مسائل کے علاج کے لیے، ان میں بھی ایک کثیر تعداد ہے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں 12 ربیع الاول شریف کے مبارک دن کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو میں آج ایک بڑا ہی خاص عمل جو 12 ربیع الاول شریف والے دن، اس مبارک دن کا عمل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ بڑا ہی با کمال اور لاجواب وظیفہ ہے۔ بڑا ہی با کمال، بڑا ہی لاجواب، اور ایسا عظیم الشان عمل یہ 12 ربیع الاول شریف کی صبح صادق پہ پڑھنا ہے 71 ٹائمز۔
کتنی مرتبہ؟ 71 مرتبہ۔ فجر سے پہلے جب پو پھٹ رہی ہو، آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وقت ہے، اس وقت تہجد ادا کریں۔ صلاۃ التہجد پڑھنے کے بعد 71 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ کا، اس آیت مبارکہ کا آپ نے ورد 71 ٹائمز کرنا ہے، 71 مرتبہ۔ سبحان اللہ، ذرا سبحان اللہ کہیے نا۔ یہ ربیع الاول شریف کی نشست ہے، یہ روحانی درس ربیع الاول شریف کا، 12 ربیع الاول شریف کا خاص الخاص ہے، تو یہاں دھیمے پڑھنا تو مناسب ہی نہیں، ذرا گونج کے کہیے سبحان اللہ۔ آج جو میں عمل بتانے لگا ہوں، یہ عمل میں نے پہلے کبھی نہیں بتایا، سوشل میڈیا پر پہلے کبھی نہیں بتایا، آج پہلی مرتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کی وساطت سے اور ہمارے شفا چینل کے ذریعے سے، فرزند اسلام چینل کے ذریعے سے اور سکون چینل کے ذریعے سے، علی رضا شاہ سیفی چینل کے ذریعے سے، اسلامی روحانی وظائف کلینک کے ذریعے سے اور فرزند اسلام کے ذریعے سے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈسکرپشن میں نام دیے گئے ہیں، ان چینلز کے ذریعے سے میں اپنی تمام مسلمان بہن بھائیوں تک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پہنچا رہا ہوں، اور یہ اتنا عظیم الشان ہے، بہت سے لوگوں کو بتایا، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، اور الحمدللہ مجھے بھی رب تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، کیونکہ یہ راز کی باتیں ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور مکمل دیکھنا ہے، کوئی حصہ، کوئی لمحہ اس کا اسکپ نہیں کرنا، آپ نے حرف بحرف اس کو سننا ہے، حرف بحرف اس کو سننا ہے، تاکہ اس کی کوئی قیمتی لفظ، کوئی قیمتی نکتہ، کوئی قیمتی بات وہ آپ سے مس نہ ہو جائے اور ساری بات سننے میں ادھوری لگے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے پوری ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ شیطان ابلیس مردود آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے منع کرنے کی کوشش کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، آپ کے اوپر سستی طاری کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی چاشنی میں، زیارت کی چاہت میں، زیارت کی تمنا میں، زیارت کی خواہش لے کر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے۔ بہت بڑی باکمال یہ آج کی نشست ہے، آج کا روحانی درس ہے، آج کا یہ خوبصورت وظیفہ، یہ خوبصورت عمل لذتوں بھرا، کیف و سرور سے پرمغز ہے۔ اللہ اکبر، ہو بھی کیوں نہ، بات ہے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12 ربیع الاول شریف کی نورانی صبح صادق، میں اس کا نقشہ اگر یوں بیان کر دوں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ہائے ہائے ہائے، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی
علیہ رحمت الرحمن، کمال کر دیا۔ ایک ایک جملے میں، ایک ایک مصرے میں، ایک ایک شعر میں آپ نے موتی پرو دیے کہ وہ سات کیسی ہے جس سات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس پر نور سات پہ لاکھوں سلام۔ تو بھائی یہ آج کا جو عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ رزق روزی کے لیے بھی بہت باکمال ہے۔ جادو، جنات، کالا علم، نظر بد، حاسدین کا حسد، شریر لوگوں کا شر ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل ڈائریکٹ قبول ہے۔ باقی عمل کا نہیں پتا کیا ہے، عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن یہ عمل ڈائریکٹ قبول ہے۔ اور اس عمل کی افادیت اور اس کی شان وہ میں بتا کے پھر اس کی ترکیب آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، ایک آیت، اس کو 71 ٹائمز آپ نے پڑھنا، 71 مرتبہ نماز فجر سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیں۔ اور اگر خدا نخواستہ فجر ہو گئی، پہلے نہ پڑھ سکے کسی وجہ سے، تو پھر فجر کے فوراً بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اجازت ہے میری طرف سے، سب کو اجازت ہے۔ یہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، یہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے لنگر تقسیم فرمایا جس دن محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایک دن ہی نہیں، پورا مہینہ لنگر تقسیم فرمایا، پورا مہینہ اللہ نے لنگر تقسیم فرمایا، اللہ نے لنگر تقسیم فرمایا۔ پوری کائنات میں اصول ہے، کیا اصول ہے؟ کسی کے گھر اللہ کوئی فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، اللہ کوئی نعمت عطا فرما دے، تو وہ گھر والے کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میری باتوں کا جواب دیتے جائیے گا تاکہ آپ کو ذوق بھی رہے۔ اور یہ آج کی خصوصی نشست جو ہے، اللہ اکبر، عمل کتنا خوبصورت ہے۔ وہ دنیا ترستی ہے، پوری کائنات کے گوشے گوشے کے مسلمان ترستے ہیں، کس بات کے لیے؟ یا اللہ اپنے محبوب کے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما دے، شہر رسول کی زیارت عطا فرما دے، مدینۃ الرسول کی مولا زیارت عطا فرما دے، مکہ المکرمہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ اس لیے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم ان گلیوں میں، ان بازاروں میں لگے۔ تو جو اہل ایمان شہر رسول کی زیارت کے لیے ساری ساری زندگی تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، ترستے ہیں، اور جب بھی مدینہ منورہ شریف کا نام آ جائے آنکھوں سے آنسو ساون کی بارش کی طرح رم جھم شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ایمان سے بتائیے وہ تو شہر رسول ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اپنی زیارت عطا فرما دے تو پھر کتنی خوشی کی بات ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جس کو ہو گئی، دنیا جہاں میں اس کے بیڑے پار ہو۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بنفس نفیس نصیب ہو جائے، اس جیسا کائنات میں کوئی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔
خوش نصیبی بام عروج پر، خوش نصیبی بام عروج پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے جن کی زیارت کے لیے، جن کے دیدار کے لیے خود خداوند متعال، خود خداوند متعال، خود مالک کائنات چاہت رکھے، اور جن کو معراج کی رات اپنے پاس بلا کر ان کا دیدار فرمائے بھی اور دیدار کروائے بھی، دیدار کی دولت سے مشرف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس آیت مقدسہ کا، اس آیت مبارکہ کا عمل کتنا حسین ہے۔ کوئی دنیا کا مقصد لے کے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی دولت کا مقصد لے کے، کوئی گھر کا مقصد لے کے، کوئی مقدمے میں کامیابی کا مقصد لے کے، کوئی نوکری کا مقصد لے کے، کوئی دفتر میں، آفس میں، کاروبار میں برکت اور ترقی کے لیے عمل کرتا ہے، اور کوئی کسی کو پانے کے لیے، کوئی کسی کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی کسی یار دوست کو، اپنے محبوب کو پانے کے لیے عمل کرتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں، میں تو اس انسان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مقصد کے لیے عمل کرتا ہے۔ وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا مقبول ہوگا، کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے تشریف لانے پر اللہ تعالیٰ نے لنگر تقسیم فرمایا، اور ایک دن نہیں، پورا مہینہ لنگر تقسیم فرمایا۔ ہمارے ہاں کسی کے گھر میں کوئی فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے، کرم ہو جائے، نعمت آ جائے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ پنجابی کے کسی شاعر نے لکھا کہ پتر کسے دا جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے، ونڈ ونڈ اندر ہندے فرق لکھاں، ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے، ساری اپنے ظرف دی گل ہندی، کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے، آمد ہوئی حضور دی جدو ناصر، اللہ پاک نے مائیاں تے لال ونڈے۔ کیونکہ بیٹیوں کو زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اللہ، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، زندہ زمینوں میں گاڑ دینے والے، زندہ گڑھوں میں پھینک دینے والے، اور وہ لوگ جو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ذرا ذرا سی بات پر قتل عام کر دینے والے، وہ ایک دوسرے کو لوٹنے والے ڈاکو، ایک دوسرے کے مال و متاع کے رکھوالے بن گئے، ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والے، بیٹیوں کو پروٹوکول دینا شروع کر دیا، انہوں نے عزتیں دینا شروع کر دیں، بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا، ماں کو ماں کا مقام ملا۔ ارے بیٹیوں کو تو زندہ درگور کرتے تھے، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے ماؤں کو بازاروں میں جا کے بیچ آتے تھے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کتنا دردناک منظر تھا۔ پھر سونے کی آمد ہوئی، مکی کی آمد ہوئی، مدنی کی آمد ہوئی، یاسین کی آمد ہوئی، طٰہٰ کی آمد ہوئی، واللیل کی آمد ہوئی، والضحیٰ کی آمد ہوئی، یا ایھا المزمل کی آمد ہوئی، طٰہٰ کی آمد ہوئی،
واللیل کی زلفوں والے کی آمد ہوئی، سینہ علم نشرہ والے محبوب کی آمد ہوئی۔ جب محبوب دو جہاں محبوب رب العالمین کی آمد ہوئی تو پھر کائنات ارضی میں ایسی بہار آئی، ایسی بہار آئی کہ وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑتے تھے انہوں نے بیٹیوں کو عزتیں دینا شروع کر دی۔ آج کئی قسمت کے مارے اور علم سے نا آشنا تعصب کی پٹی باندھے کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے۔ حافظ صاحب پوچھتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، علامہ صاحب پوچھتے ہیں بھائی میلاد مناتے ہو، میلاد کہاں لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں میلاد عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے، عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے، میرے حضور کے دیوانوں کی نصیبوں میں اللہ نے میلاد لکھا ہے۔ یہ میلاد کوئی اور منا ہی نہیں سکتا، میلاد منائے گا ہی وہی جس کے دل میں عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن ہوگی۔ اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، بس عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ یہ ایسی شمع ہے، یہ جہاں جل جاتی ہے وہاں روشنیاں بکھیر دیتی ہے، جہالتیں ختم کر دیتی ہے۔ وہ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں ماں کو عزت ملی، ماں کے قدموں تلے جنت ٹھہری۔ سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اس ماں کو ماں کا مقام ملا، بہن کو بہن کا مقام ملا، بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ میلاد اس کو منانا چاہیے، کس کو؟ اس بہن کو جس کو کوئی عزت نہ تھی، اس بیٹی کو جس کی کوئی عزت نہ تھی، اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس کا کوئی وقار نہ تھا، جس کو منڈیوں میں گلوں میں رسی ڈال کر بیچ آیا کرتے تھے۔ ان بیٹیوں کو میلاد منانا چاہیے جن کی کوئی عزت، جن کا کوئی وقار، جن کی کوئی ادب و آداب نہ تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو بتایا، آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، جلوہ گری ہوئی، لوگوں کو پتا چلا کہ ماں کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، بھائیوں کا مقام کیا ہے، رشتہ داروں کا تقدس کیا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا فیض کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ملی ہیں آقا علیہ السلام کے صدقے سے تو ملی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ نے خوشیاں کیسے منائی کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، مشیت الہی کو یہ منظور نہ تھا کہ محبوب کی آمد ہو اور بیٹیاں زندہ زمینوں میں گڑتی رہیں، محبوب کی جلوہ گری ہو اور مائیں بکتی رہیں، محبوب کی جلوہ گری ہو اور بہنوں کی تقدیس پامال ہوتی رہے، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ رب تعالیٰ نے سارا نظام بدل دیا، فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل پوری کائنات میں، پوری کائنات میں، پورے جہان میں، پورے عالمین میں تمام خواتین جو حاملہ ہیں ان کے کانوں میں پھونک لگا دو کہ سب کے ہاں اب بیٹے پیدا ہوں گے، اب بیٹی پیدا ہی نہیں ہوگی۔ یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ میرا امر ہے، تیرا کام پھونک لگانا ہے، پھونک لگانا تیرا کام ہے۔ ماؤں کے شکموں میں اگر بیٹیاں بھی ہیں تو ان کو بیٹا بنانا اللہ کا کام ہے۔
اور پھر اللہ نے میوے تقسیم کیے. میوے تقسیم ہر کوئی اپنی توفیق سے کرتا ہے نا. بڑے سے بڑا آدمی بھی، کائنات کا بڑے سے بڑا آدمی بڑے بڑے عالیشان کھانے، فروٹ، نعمتیں اس طرح کی تقسیم کر سکتا ہے، سونا بانٹ سکتا ہے، چاندی بانٹ سکتا ہے، لیکن پوری کائنات ارضی میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی گھر میں بیٹا پیدا کرنے پر قادر ہو. یہ کام کر سکتا ہے تو عرش عظیم کا مالک ہی کر سکتا ہے. تو پھر اللہ نے پوری کائنات میں بیٹے تقسیم فرمائے. تو بھائی اس کی یہ بڑی عظیم الشان یہ آج کی نشست ہے، اور یہ وظیفہ بڑا عالی مرتبت ہے. اللہ اکبر. میں نے بھی سوچا اوڑک نو تے ٹر جانا کوئی کام تے کر جاواں، اوڑک نو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاواں، سونے آقا دے بوہے تے سر رکھ کے تے مر جاواں. سونے آقا دے روزے دا دیدار نرالا اے، مڑ مڑ کے پیا ویکھاں جد ویکھاں تے ٹر جاواں. مڑ مڑ کے پیا ویکھاں جد ویکھاں تے ٹر جاواں، دل برد سہارے تے پہنچاں گا کنارے تے، وچ عشق سمندر دے ڈب جاواں تے تر جاواں. اس عشق دی بازی دا دستور انوکھا اے، اس عشق دی بازی دا دستور انوکھا اے، جت جاواں محبت نو ہر چیز جہر جاواں. محبوب دی خاطر میں چھڈے آئے زمانے نو، محبوب دی خاطر میں چھڈے آئے زمانے نو، محبوب دا در چھڈ کے کیوں غیر دے در جاواں. محبوب دا در چھڈ کے کیوں غیر دے در جاواں. اللہ اکبر. محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کی محبت ہے یہ عمل وہی کریں گے، یہ وظیفہ وہی کریں گے جن کو عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات رب تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوئی ہے. یہ عمل، یہ وظیفہ خاصوں کے لیے ہے، کیونکہ عام بندے کے لیے یہ نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، مودت مصطفیٰ ہے. کیونکہ جس کے دل میں محبت ہے نا وہ تو یہی کہتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے، جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، نیند گئی آرام نہیں ساری ساری رین پیا. سب عیش مٹا سب چین گیا، سب عیش مٹا سارا چین گیا. تن من دھن سب تجھ پہ واروں، تن من دھن سب تجھ پہ واروں، اور وار دیوں کونین پیا. دکھ آئے سکھ بھاگ گئے، دکھ آئے سکھ بھاگ گئے، سب عیش مٹا سارا چین گیا. جیا تڑپت ہے درشن دیجیو، میرا جیا تڑپتا ہے درشن دیجیو. صدقہ حسن و حسین پیا، وصلی علی کیا شانن ہے، واصلی علی کیا شانن ہے، واصلی علی کیا شانن ہے. لا مثلا کا دارین پیا، مہر علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے مہر علی. لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا، فرق نہیں ماں بین پیا. یہ آج کا جو عمل ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم الشان آیت، ایک عظیم الشان آیت، یہ اس آیت کا عمل ہے. اور یہ آیت ہے پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 56، سورت نمبر 33، اور سورہ کا نام ہے سورۃ الاحزاب. سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 56. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیہ مبارکہ کو آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام آپ ایک دن تاجدار سخاوت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، سلام دعا کیا، بیٹھے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میرے بھائی عبداللہ بن سلام، مرحبا مرحبا مرحبا، میں رات کو خواب دیکھتا ہوں۔ اے عبداللہ بن سلام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں جی حضرت کیا خواب دیکھا ہے؟ میرے بھائی نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے عالم خواب میں زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف پایا ہے۔ جان دو عالم، روح دو عالم، محبوب دو عالم، سید دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ مجھے صاحب جود و عطا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول عطا فرمایا۔ یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خواب سنا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں عبداللہ بن سلام، مجھے آقا علیہ السلام نے پانی کا ایک ڈول عطا فرمایا، اور اس ڈول کے اندر جو پانی تھا وہ اتنا شیریں تھا، اتنا خوش ذائقہ تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس پانی کی ٹھنڈک، اس کی لطافت، اس کا کیف و سرور، اس کا ذائقہ میں ابھی تک اپنے حلق میں، اپنے منہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یا حضرت آپ پر یہ عنایت، یہ مہربانی، یہ نوازش، یہ کرم نوازی کس طرح آپ کو نصیب ہوئی؟ یہ کس سبب سے ہے، کس وجہ سے ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے وصال کے بعد آپ کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور پانی ایسا عالی شان، اس کا ذائقہ اتنا خوبصورت، اس کا ذائقہ اتنا شیریں، اتنا میٹھا کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ اتنی کرم نوازی کیسے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں۔ اب آپ نے 71 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک یہ والا جو میں بتانے لگا ہوں، اس درود پاک کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 71 مرتبہ اس آیت کو، اور 11 مرتبہ کس کو؟ کیونکہ جب یہ آیت پڑھ لی اب حکم درود ہو گیا، اب حکم درود آ گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، نبی علیہ السلام کی ذات پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آؤ تم بھی اس کام میں شامل ہو جاؤ۔ اب شامل ہو گئے تو اب درود پاک تو پڑھنا ہے نا۔
درود تو بھیجنا ہے، ہر کام میں ہوتی ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ قربان جائیں درود پاک، اللہ اکبر۔ جب درود بھیجتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو درود بھیج، میں نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ہمیں حکم فرما رہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کس طرح محبوب کی بارگاہ میں شان شان درود بھیج سکتے ہیں؟ اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھیں، میں آ جائے نا، میں آ جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ واحد عبادت درود پاک والی ہے جس میں سے اللہ نے میں کو نکال دیا ہے۔ میں کو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں درود پاک آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرما لیں۔ یہ درود پاک روزانہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، زیادہ پڑھ لیں تو اور بہت بڑی بات ہے، لیکن کم از کم مقدار جو میں بتا رہا ہوں وہ 11 مرتبہ ہے۔ زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی، بگڑے کام سنور جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر کے اندر بہاریں رونقیں آ جائیں گی، خوشیاں آ جائیں گی، اور نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی، روٹھے ہوئے رشتہ دار مان جائیں گے، دوستوں یاروں کی طرف سے، احباب کی طرف سے، آپ کو حلقہ احباب کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آفس میں، دفتر میں، کاروبار میں کسی جگہ پر پریشانی کا سامنا ہے، میرا رب درود پاک کی برکت سے وہ پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اگر آپ کو چلتے چلتے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، بزنس تباہ ہو گیا ہے، کرائسس کا سامنا ہے، قرض دار ہو گئے ہیں، قرضہ چڑھ گئے سر کے اوپر، اترنے کا نام نہیں لے رہا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کے تحفے پیش کرو، اللہ قرض اتارنے کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ یہ سنیے، کسی بندے نے کسی دوست سے 3000 درہم لے لیے قرضہ، اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب یہ شخص جو تھا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، معطل ہو گیا، رک گیا۔ کاروبار چل رہا ہو، قرضے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن کاروبار ہی ختم ہو گیا، اور بالکل کاروبار جب رک گیا تو قرضہ اترنے کی بجائے اور چڑھنا شروع ہو گیا، اور یہ بالکل خستہ حال، غربت کا مارا ہوا، پریشان ہو گیا، مفلسی اس کے اوپر غالب آ گئی۔ مفلسی کی رات نے اس کے اوپر اندھیری چادر تان دی، بالکل تنگ دست ہو گیا، خالی ہاتھ ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، کبھی کسی سے اور کبھی کسی سے قرض لے لے کر زندگی کے شب و روز گزارنے لگا، بیوی بچوں کے معاملات قرض لے لے کے چلانے لگا، جس سے قرض لے کر نظام حیات، نظام زندگی اور روزمرہ کے گھریلو اخراجات وہ قرض لے لے کے چلاتا رہا۔ اب جن سے وہ قرض لے رہا تھا، اس قرض خواہ آدمی نے جس سے اس نے قرض لیا تھا، اس نے مطالبہ کر ڈالا کہ میرا قرضہ مجھے واپس کرو، قرضہ واپس کرو بھائی، اب تجھے 1 بار دیا، 2 بار دیا، 4 بار دیا، 10 بار دیا، قرض لے لے کے تم نے اپنے سر پہ چڑھا لیا، میری بھی ضروریات ہے، میرے بھی معاملات ہیں، میرا قرضہ واپس کرو۔
اس مقروض شخص نے بڑی معذرت کی، منتیں کی، ترلے کیے کہ جناب میرے پاس ابھی نہیں ہے، جو ہی کسی طرف سے آئے گا میں مجبور ہوں آپ کو دے دوں گا، میرے ہاتھ میں میرے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں، اور گھر کے اندر بھی ایسی چیز کوئی نہیں کہ جو میں بیچ کر آپ کا قرضہ ادا کر سکوں۔ اب دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے، آج بھی میرا خیال ہے کوئی 800 سے زائد پاکستانی کرنسی کے مطابق 800 روپے سے زائد کا دینار ہے۔ کیوں پیر صاحب؟ دینار 900 سے بھی شاید پلس ہے۔ تو وہ بندہ، اس کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی، قرض کی واپسی کا مطالبہ بڑھتا گیا، اور یہ آگے سے منتیں ترلے کرنے پر مجبور ہوتا چلا گیا۔ کہتا ہے میرے پاس کوئی چیز نہیں، مجھ پر مہربانی فرماؤ، لیکن قرض خواہ نے اس کی ایک نہیں سنی، اور قرض خواہ کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، زور پکڑتا گیا، زور پکڑتا گیا۔ آخر جس نے قرضہ واپس لینا تھا، اس تاجر آدمی نے، اس بزنس مین نے، اس امیر آدمی نے قاضی کے پاس جا کر اس نے دعویٰ دائر کر دیا اس آدمی کے خلاف جس نے قرض لیا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض شخص کو عدالت میں، کچہری میں طلب کیا، اور اس مقروض شخص کے موقف کی سماعت سن لینے کے بعد اس مقروض شخص کو 1 مہینے کا موقع دے دیا۔ اس کی مہلت اور ٹائمنگ جب دے دی، اور قاضی صاحب نے فرمایا کہ اس قرض کی ادائیگی کا جلد سے جلد انتظام کر لو، تو وہ مقروض قاضی صاحب کی عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا، کہتا ہے کیا کروں، کہاں جاؤں، اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ورطہ حیرت میں پڑ گیا۔ سوچ رہا تھا، میں یہاں پر یہ بیعت، یہ جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح اس آدمی کو، مقروض آدمی کو اللہ نے قرضے سے نجات عطا فرمائی، آپ بھی قرضے سے نجات پا سکتے ہیں، غربت سے نجات پا سکتے ہیں، تنگ دستی سے نجات پا سکتے ہیں، مفلسی اور بدحالی سے نجات پا سکتے ہیں، پریشانی اور غموں سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے محبوب کونین، سرور کونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار یاد آ گیا۔ امتی ہے نا، محبوب کی بات کہیں نہ کہیں یاد آ ہی جاتی ہے۔ سرکار کا ارشاد مبارک یاد آیا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو پھر وہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک کثرت سے پڑھنے والا، اس کی پریشانیاں اور مصیبتیں اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اللہ درود پاک پڑھنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ الحاصل وہ مقروض شخص یہ سوچتے سوچتے قریب ہی مسجد تھی، اسے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، مسجد میں چلا گیا۔ جا کے وہاں پر اس نے تازہ وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جو نماز کا وقت تھا اس نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بڑی رازداری کے ساتھ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محو ہو کر آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ درود پاک پڑھنا کیسے ہے؟ ذہنی کیفیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور قلبی کیفیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ دل اور ذہن، یعنی یہ ذہن ہے، دل ہے، اس کو حاضر رکھے، اور پوری توجہ گنبد خضرا کے مکین کی طرف ہو، مدینۃ الرسول کی طرف توجہ ہو۔ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ پڑھے
کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام میرا درود سن رہے ہیں۔ اس کی ذہنی اور قلبی کیفیت جو کہ بہت ہی پریشان کن تھی، اس میں کافی زیادہ بہتری ہوئی، اور اسے درود پاک پڑھتے پڑھتے دلی سکون ہوا، آسودگی حاصل ہوئی۔ اب کیا تھا کہ وہ مکروز شخص روزانہ باوضو ہو کر گھر سے چلتا، مسجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرتا، پھر انتہائی عاجزی، محبت اور عشق و مستی میں محو ہو کر ادب کے ساتھ مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک بھیجنا شروع کر دیتا۔ یہ سلسلہ روزانہ اس کا جاری و ساری رہا، اور وہ باقاعدگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و پاک کے نذرانے پیش کرتا رہا۔ ایک دن اس عمل مبارک کو کرتے کرتے اس کو 27 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 27 یوم جب گزر گئے، 27 ایام کے بعد ایک دن وہ مسجد کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا تھا، تو اسے درود پاک پیش کرتے کرتے اونگ آ گئی۔ اللہ اکبر! اونگ کیا آئی، وہ نیند میں چلا گیا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا کارساز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تمہارا بہترین کارساز اللہ تعالیٰ ہے، تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اور تم اس طرح کرو کہ علی بن عیسیٰ کے، جو کہ اس وقت کے سلطنت کے وزیر ہیں، اس وزیر کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کے کہہ دو کہ میں مقروض ہوں، مجھے قرضے سے نجات کے لیے 3000 دینار چاہیے۔ کتنے؟ 3000 دینار۔ علی بن عیسیٰ جو اس وقت سلطنت کے وزیر تھے، کہتے ہیں وہ مقروض شخص جب نیند سے بیدار ہوا تو بڑا ہی خوش تھا، بڑی فرحت و شادمانی سے چہرہ تر و تازہ ہو گیا، بڑا خوش تھا کہ میری پریشانی ختم ہو گئی۔ لیکن یکدم یہ سوچ کر وہ حیرانگی کے عالم میں ڈوب گیا کہ اگر وزیر سلطنت صاحب اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں تیرا قرضہ کیوں دوں، تو میں اس کو خواب سناؤں گا، تو وہ خواب میں مجھے پوچھے کہ یہ خواب تیرا سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کی نشانی دو، اس کی کوئی دلیل دو۔ تو پھر میرے پاس تو نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی نشانی ہے جو میں وزیر سلطنت کو پیش کر سکوں، آخر میں کیا کروں؟ سارا دن یہی تدبیر، یہی ترکیب، یہی طریقہ سوچتے سوچتے شام ہو گئی۔ آج پھر نماز عشاء ادا کرنے کے لیے جب مسجد میں گیا تو وہاں پر اس نے نماز ادا کی، درود پاک پیش کیا، پھر گھر آیا اور سنت کے مطابق آ کر بستر پر لیٹا۔ تو آج دوسری رات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے کرتے پھر اس کو نیند آئی، نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، لیکن کیا کہنے، آنکھ لگی قسمت جاگ پڑی۔ آج قسمت ایسی چمکی، ادھر جو ہی اس کی آنکھ لگی اور ادھر مقدر جاگ اٹھے، بدر کائنات، محبوب کائنات، رحمت کائنات، سید کائنات، نبی محتشم، رسول معظم، رسول مکرم، سید مرسلاں، تسکین قلب و جاں، وارث کون و مکان، محبوب یزداں، فخر مرسلاں، شافع روز جزا، محسن کونین، خواجہ کونین، والی بطحا، صاحب جود و سخا، نور مجسم، سید اعظم، سرور عالم،
محبوب عالم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اس کو پھر سے عطا ہو گیا، اور آقائے دو جہاں، حبیب دو جہاں، سید خیر الانام، حبیب علی مقام، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے غلام، اے مجھ پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے والے، اے وظیفہ درود پڑھنے والے، اے ورد درود و سلام کرنے والے، اے میرے غلام، جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جاؤ۔ وہ مکروز شخص کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے اس ارشاد فرمانے کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ ہاں، سفنے اندر سونا ماہی ڈٹھا، تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑے نہ جاواں۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آنکھ کھلی تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، مارے خوشی کے رگ رگ میں زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا وجود میرا معطر اور منور تھا، اور یہ کیفیت انوار و تجلیات کی قابل دید تھی۔ وہ جو خواب آیا، وہ جو خواب آیا تو خیال میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے، یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو پوچھ رب سے وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ وہ جو خواب آیا تو خیال میں وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ایسے لگا کہ دنیا جہان کے تمام غم اور تمام فکریں، تمام مصائب و آلام، تمام میری پریشانیاں، میرے سب غم اللہ نے مجھ سے دور فرما دیے۔ ہائے اللہ اکبر۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آپ یہ سن رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں، اور اس لذت سے اور اس چاشنی سے۔ خواب اس شخص کو آیا اور مجھے وہ بیان کرتے ہوئے کیفیت میرے لوں لوں میں، میرے رگ رگ میں وہ داخل ہو گئی ہے کہ وہ جو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ چہرہ والضحیٰ
اور کیا چاہیے، چہرائے والدعا مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ۔ میرا ذوق ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عشق و مستی کا کوئی ترانہ پیش کرتے ہیں تو پھر میں بے قابو ہو جاتا ہوں، مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کیفیات کو ہمیشہ سلامت فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا وجود معطر اور منور تھا، آج ایسے لگا دنیا جہاں کے تمام غم، تمام فکر مصائب و آلام، رنج و غم، دکھ درد سب دور ہو گئے، اندھیرے جتنے بھی غموں کے تھے وہ سارے کے سارے دائمی خوشیوں میں، مسرتوں کے سویروں میں تبدیل ہو گئے۔ آج تیسری رات سر پہ آن پہنچی، دن کے اجالوں کو رات نے اپنی سیاہ زلفوں کی لپیٹ میں لے لیا، دن کے اجالے رات کی سیاہ زلفوں کی لپیٹ میں آ گئے، ایک ایک کر کے ستاروں کی ایک ایک بڑی کہکشاں بھی آسمان پر ظاہر ہونے لگی۔ پھر نماز عشاء کا وقت آ گیا، آج تیسری رات تھی۔ نماز عشاء ادا کر لینے کے بعد وہ مکروس شخص جو دیدار مصطفیٰ کی دولت سے اپنے دامن کو معمور کر چکا تھا، آج پھر شب گزاری کے لیے جب اپنے بستر پہ آیا، لبوں پہ درود پاک کی کثرت کی، تسبیحات لیے ہوئے سنت طریقے کے مطابق بستر پر لیٹا، قسمت نے پھر یاوری کی، مقدر کا ستارہ پھر چمک اٹھا، قسمت رشک کے وظیفے کرتی ہوئی، مقدر رشک کے وظیفے کرتے ہوئے، نصیب اپنی بلندیوں کے وظیفے کرتے ہوئے، اللہ اکبر، پھر قسمت اپنے نصیبوں پر ناز کرتی ہوئی اس کی دہلیز پہ آ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں جیسے ہی آپس میں ملتی ہیں، ان کی آنکھوں کی پلکیں جیسے ہی آپس میں بغل گیر ہوتی ہیں تو آنکھ لگتے ہی اس کی قسمت کا ستارہ پھر بام عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ خواب کے اندر آج پھر اللہ اکبر، آج پھر زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام، محبوب کائنات، امت کے غمخوار، محسن کائنات آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور حکم ارشاد فرماتے ہیں، میرے امتی، اے میرے غلام، جاؤ علی بن عیسیٰ کے پاس، وزیر سلطنت کے پاس جاؤ اور ہمارا پیغام، ہمارا فرمان جا کر سنا دو کہ تمہارا قرضہ ادا کر دو۔ وہ مکروس شخص خواب میں آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں خواب ہی کے اندر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، سونیا میرے ماں باپ، میرا سب کچھ آپ کے قدمین شریفین پر قربان۔ یا رسول اللہ، آپ کے ارشاد مبارک کی کوئی علامت چاہتا ہوں، کوئی دلیل چاہتا ہوں، کوئی نشانی چاہتا ہوں، ورنہ وہ وزیر سلطنت یہ کہہ کر وہ مجھے انکار کر دے گا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، یہ پیغام جا کر تم نے اس طرح سے دینا ہے۔ اب دیکھیں اس بندے کی حوصلہ افزائی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ہمارے آقا و مولا اپنے غلاموں سے بے خبر نہیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم دلیل طلب کرتے ہو، نشانی طلب کرتے ہو، اے میرے امتی، اے میرے غلام، جب علی بن عیسیٰ
تم سے دلیل طلب کرے تو پھر اس کو یہ نشانی اور دلیل بتا دینا، اگر دریافت کرے تو کہنا کہ اے علی بن عیسیٰ، آپ کا معمول ہے کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کسی بھی شخص کے ساتھ گفتگو کلام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ آپ درود پاک نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نشانی سرکار اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت ہر روز فجر کی نماز کے بعد کسی بھی شخص سے ہم کلام ہوئے بغیر کسی سے بات اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ میری بارگاہ میں 5000 درود پاک کا نذرانہ پیش نہیں کر لیتا۔ اس بات کا پتہ صرف ہمیں ہے، اللہ کو ہے اور ملائکہ کو ہے۔ کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، جاؤ جا کے اس کو یہ دلیل دے دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمان خوشبودار سنا کر آپ تشریف لے گئے اور وہ خواب سے اٹھے، مہینہ پورا ہو گیا۔ 27ویں رات کو خواب آتی ہے، 28ویں کو، 29ویں کو، یہ 28 29 30 جب 3 راتوں کو یہ خواب لگاتار آ گیا تو وہ مکروز شخص آج جب خواب سے بیدار ہوا ہے تو نماز فجر مسجد کے اندر جا کے ادا کرتا ہے اور پھر علی بن عیسیٰ کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب اس وزیر سلطنت کے گھر پہنچتا ہے تو چوکیداروں کو کہتا ہے کہ میں نے وزیر صاحب سے ملنا ہے۔ وہ چوکیدار کہتے ہیں خیریت ہے؟ کہتا ہے ہاں، وہ میرا قرض دار ہے، اس نے کسی وقت مجھ سے قرضہ لیا تھا، میں وہ قرضہ اپنا واپس لینے آیا۔ چوکیدار بڑے حیران ہوتے ہیں، وہ جا کے وزیر سلطنت کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کا آدمی ہے تو خستہ حال، بدحال ہے، پریشان ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ عجیب بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے وزیر صاحب سے پیسے لینے ہیں، ان کے پاس میرا قرضہ ہے۔ تو وزیر سلطنت کہتے ہیں کہ میں نے تو کسی کا قرضہ نہیں دینا، لیکن آپ لے آؤ، ہو سکتا ہے کوئی زندگی میں کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ مکروز شخص جناب علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جب حاضر ہوتے ہیں تو جا کے ان کو بتاتے ہیں، اس خواب کے حوالے سے آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارک سناتے ہیں۔ اس ارشاد مبارک کو سن کر علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور اظہار مسرت کرتے ہوئے اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے اور فرمانے لگتا ہے، مرحبا 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 یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ حقاً۔ اور پھر وزیر صاحب اندر جاتے ہیں اور 9000 دینار لے کر، 3000 کی بجائے 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 دینار گن کر اس مکروز شخص کی جھولی میں ڈال دیے، فرمایا جاؤ یہ اپنا قرضہ ادا کر لو، اور پھر فرمایا کہ 3000 دینار اور لے لو، یہ تمہارے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے ہیں، اور پھر 3000 اور دیے، فرمایا یہ 3000 دینار ہیں، اس سے اپنا کاروبار دوبارہ سے پھر سٹارٹ کر لو۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی الوداع کرتے وقت قسم دے کر فرمایا کہ اے میرے بھائی، تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا کے لیے یہ تعلق، یہ محبت، یہ پیار کا رشتہ کبھی توڑنا نہ، کبھی توڑنا نہ۔ اور جس وقت بھی میرے لائق زندگی بھر کوئی کام ہو، زندگی بھر کوئی کام ہو یا حاجت درپیش ہو تو بلا روک ٹوک آ جایا کرنا، میں آپ کے سارے کام دل و جان سے کیا کروں گا، دل و جان سے کیا کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت پہنچ گیا
اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ قرض جس نے لینا تھا مجھ سے وہ بڑا حیران پریشان کھڑا تھا۔ مہینے کا ٹائم گزر چکا تھا، قاضی صاحب نے مہینے کا ٹائم دیا تھا، یہ پورے مہینے بعد دولت لے کر 3000 دینار لے کر قاضی صاحب کے کورٹ میں، عدالت میں، کچہری میں پہنچ چکے تھے، اور جو قرض لینے والا تھا اس کے ساتھ بھی آدمی آئے ہوئے تھے۔ آج فیصلہ ہونا تھا، اور اس فیصلے کے وقت وہ کیا دیکھتا ہے کہ جس نے قرض لینا تھا، امیر آدمی تھا، وہ حیران و پریشان کھڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے ہاتھوں میں دے دیے، ان کے سامنے رکھ دیے، لیکن اب قاضی صاحب نے اور سوال کر دیا، اے مقروض شخص، تو کہتا تھا کہ میں بڑا مفلس ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا تنگ دست ہوں اور کنگال ہوں، اب بتا اتنی دولت کہاں سے لے آیا؟ 3000 دینار یہ کہاں سے لے آیا، حالانکہ تیرے پاس تو کچھ نہ تھا۔ وہ مقروض شخص کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کے سوال کے جواب میں نے سارا واقعہ عدالت کے اندر، کچہری کے اندر، کورٹ کے اندر بیان کر دیا۔ میرا سارا واقعہ سن کر قاضی صاحب اٹھ کر خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سیدھے اپنے گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار اپنے گھر سے لے کر واپس آ گئے۔ پھر قاضی صاحب فرمانے لگے، یہ ساری برکتیں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب ہی کیوں لوٹیں؟ اور یہ ساری کرم نوازیاں علی بن عیسیٰ وزیر ہی لے جائے؟ نہیں، میں بھی تو اسی محبوب کا غلام ہوں۔ او بندگان خدا، توجہ فرمائیں، جس محبوب کا کلمہ پڑھ کے آپ عاشق رسول کہلاتے ہیں، جس محبوب کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے دنیا سلام کرتی ہے، اس محبوب کے نام سے یہ دیکھیں کیسے عاشق ہیں۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں بھی تو اسی محبوب کا غلام ہوں، تو تمہارا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اس منظر کو جب صاحب دین، قرضہ دینے والا، وہ امیر آدمی یہ معاملہ دیکھتا ہے تو وہ بھی بول اٹھتا ہے، کہتا ہے ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو گے آپس میں بھی تو ان کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ اس بندے کا قرض اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے پیارے حبیب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے میں سارے کا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ پھر مقروض شخص نے قاضی صاحب سے گزارش کی، قاضی صاحب جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنی رقم کو سنبھال لیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ سننا تھا کہ قاضی صاحب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کی محبت میں جو رقم دینار کی صورت میں لے کر آئے تھے وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہو رہے تھے۔ یہ دینار جب آپ کے ہیں اور آپ ہی ان کو لے جائیں تو وہ مقروض شخص 12000 دینار لے کر گھر واپس آ گیا۔ پتہ چلا کہ ساری کی ساری برکتیں درود پاک کے سبب سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنا پڑے گا نا، مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ ایک دن آپ دیکھ لیجیے، یہ درود پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا
جتنی دیر تک اللہ اور اس کے رسول نے چاہا اس نے قربت کی بہاریں لوٹی۔ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی اور یہ مزے لوٹتا ہے کوئی کوئی، قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، یہ مزے لوٹتا ہے کوئی کوئی۔ آقا علیہ السلام کی قربت کے مزے لوٹے اس نے، بہاریں لوٹی، لطف و سرور کی دولت سے اپنے دامن کو بھرتا رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ شخص اجازت لے کے چلا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جانتے ہو یہ شخص کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ عرض کی، سرکار آپ فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہر روز مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ یہ شخص درود و سلام بھیجتا ہے اور ہر روز تمام اہل زمین یعنی فرش زمین پر پوری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں ان کی مثل اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اس کا سبب کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں، یہ شخص روزانہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے تمام مخلوق کے اعمال کی مثل اس شخص کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب درود پاک کون سا ہے؟ چھوٹا سا درود پاک ہے، آپ اس درود پاک کو حرز جاں بنا لیں، وظیفہ بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی من خلق وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ یہ درود پاک ہے، اور یہ درود پاک آپ سکرین پر ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں۔ اگر یہ درود پاک پڑھ لیں آپ 10 مرتبہ تو پوری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں ان لوگوں کی تعداد کے برابر، ان کے اعمال کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا انمول تحفہ ہے۔ میری دعا ہے جو بھی یہ عمل کریں اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ مشرف فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خواب میں دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یہ کنفرم بات ہے کہ اس نے آقا علیہ السلام کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان ابلیس آقا علیہ السلام کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کم از کم 10 لوگوں تک شیئر کریں، 11 لوگوں تک کریں، تاکہ ایک نے بھی آپ کی شیئر کی ہوئی دیکھ لی تو آپ کو، اگر 10 نے دیکھ لی تو آپ کو 10 لوگوں کا ثواب، جس طرح میں نے بتایا کہ پوری فرش زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں ان کے اعمال کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، ان کے نیک اعمال کے برابر۔ تو کتنی بڑی سعادت ہوگی، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔